الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ ہمارا آج کا یہ درس حال کے بارے میں ہے۔ حال دراصل وہ اسم یا جملہ ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے، یعنی فاعل یا مفعول کی حالت پر دلالت کرنے والا اسم یا جملہ حال کہلاتا ہے۔ حال اور ذوالحال کے بارے میں چند اہم باتیں پوری توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ حال کے بارے میں یہ 4 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اور اگر معرفہ ہو بھی تو نکرہ کے ساتھ اس کی تعبیر کرنا، اس کی تعویل کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے آمنت باللہ وحدہ، تو میں اللہ پر ایمان لایا اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، تو وحدہ یہاں پر حال بن رہا ہے، یہ معرفہ ہے، اس کو متفرداً کے ساتھ تعبیر کریں گے۔ وحدہ یہاں متفرداً کی تعویل میں ہو کر یہ حال بن رہا ہے۔ نمبر 2، حال اکثر مشتق اور کبھی اس میں جامد بھی ہوتا ہے، کہ حال ہونے کے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ وہ فاعل یا مفعول کی حالت بتاتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشتق ہی ہو۔ اگر کوئی اس میں جامد ہے اور وہ کسی فاعل یا مفعول کی حالت بتاتا ہے تو وہ بھی حال بن سکتا ہے، جیسے ھذا بسرن اطیب منہ رطبن، تو ھذا کا مشار الیہ کھجور ہے، کہ ھذا یعنی یہ کھجور بسرن اس حال میں کہ آدھ کچی آدھ پکی ہے، کھٹ میٹھی ہے، اطیب یہ زیادہ بہتر عمدہ ہے، منہ اس کھجور سے اس حال میں کہ وہ کھجور رطبن تر و تازہ ہے اور میٹھی ہے۔ تو جو کھٹ میٹھی کھجور ہے وہ کھجور میٹھی کھجور سے بہتر ہے، عمدہ ہے۔ تو ھذا اطیب یہ ہے مبتدا خبر، تو ھذا یہ ذوالحال اور بسرن حال، ذوالحال حال مل کے مبتدا ہے۔ یہاں منہ میں ہو ضمیر، ذوالحال رطبن حال، ذوالحال حال مل کے من کا مجرور بن کے اطیب کے متعلق ہے۔ تو یہاں بسرن اور رطبن یہ دونوں اپنے ما قبل سے، یعنی بسرن ھذا سے اور رطبن منہ کی ہو ضمیر سے حال بن رہا ہے، تو یہ اس میں جامد ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ یہ حالت کو بیان کر رہے ہیں اس لیے ان کو حال بنانا درست ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے کہ حال مفرد اور جملہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ حال مفرد بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر مفرد ہوتا ہے، اور حال جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ حال جملہ ہو تو اگر ماضی ہے بصورت ماضی قد کا ہونا ضروری ہے، اور بصورت مضارع مثبت ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا یہ ضروری ہے، اور باقی جتنی بھی صورتیں ہیں جملے کی ان میں واو حالیہ اور ضمیر یا تو دونوں ہوں یا ان میں سے ایک ہو، یہ ضروری ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں صرف ضمیر کا ہونا یہ ضعیف مذہب ہے۔ جملہ اگر اسمیہ ہے تو پھر اس میں اسم اور جملہ اسمیہ میں ضمیر بھی ہو اور پہلے واو بھی ہو، یا پھر کم از کم صرف پہلے واو حالیہ ہو۔ تو اگر حال جملہ بنے تو پھر دیکھ لیں گے اگر وہ جملہ ماضی ہے تو پھر اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے، لیکن قد کا ظاہر ہونا عبارت میں مذکور ہونا ضروری نہیں ہے۔ قد یہ مقدر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماضی اگر حال بنے تو ماضی سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مضارع مثبت حال بن رہا ہے تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو پیچھے لوٹے، اور ماضی قد والی ماضی یہ ہے مثبت، اور ماضی اور مضارع مثبت کے علاوہ باقی جتنے بھی جملہ کے حال بننے کی صورتیں ہیں ان میں یہ ضروری ہے کہ حال سے پہلے واو حالیہ ہو، یا جملے کے اندر ایک ضمیر ہو، یا واو حالیہ بھی ہو اور ضمیر بھی ہو۔
لیکن بعد کہتے ہیں جیسے قافیہ وغیرہ میں ابن حاجب نے کہا کہ جملہ اسمیہ اگر حال بن رہا ہے تو اس میں واو کا آنا ضروری ہے، ضمیر ہو یا نہ ہو واو کا آنا ضروری ہے۔ مثالیں ملاحظہ کریں، لقیت زیدن امسی فقد راکبہ، میں زید سے گزشتہ کل ملا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ تو یہاں راکبہ یہ ماضی یہ حال بن رہا ہے زیدن یعنی مفعول سے، تو اس سے پہلے فقد یہ قد کا آنا ضروری ہے، فا آنا ضروری نہیں ہے، قد راکبہ۔ تو لقیت زیدن امسی قد راکبہ۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ وہ اپنے باپ کے پاس آئے شام کو اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے۔ تو یہاں گزشتہ مثال میں قد راکبہ یہ حال تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں جو حال بن رہا ہے یبکون یہ جملہ ہے، مضارع مثبت ہے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیں یبکون میں ہم ضمیر موجود ہے جو پیچھے لوٹ رہی ہے، ہاں واو ضمیر قرار دیں یا ہم ضمیر قرار دیں تو یہ اس مضارع مثبت کے اندر ضمیر موجود ہے۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اہل شہر آئے اس حال میں کہ وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ یہاں بھی مضارع مثبت یستبشرون یہ حال بن رہا ہے، اس کے اندر بھی ضمیر موجود ہے جو پیچھے اہل مدینہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو انتم تنظرون یہاں پر حال ہے، اور یہاں پر یہ جملہ اسمیہ حال ہے کیونکہ انتم مبتدا ہے، تنظرون یہ خبر ہے۔ تو جملہ اسمیہ سے پہلے دیکھیں یہاں واو آئی ہے کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یہاں پر واو حالیہ جملہ اسمیہ سے پہلے موجود ہے۔ تو یہاں یہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم نے آل فرعون کو ڈبویا تو تم ان کی اس کیفیت اور حالت کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ جو آل فرعون ہے اس کی حالت بیان کی گئی ہے کہ اس کو تم لوگ دیکھ رہے تھے، ان کی ڈوبنے کی کیفیت کو۔ خرجوا من دیارہم وہم الوف، وہ اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو یہاں بھی دیکھیں ہم مبتدا الوف خبر، یہ جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جملہ اسمیہ سے پہلے دیکھیں واو یہاں موجود ہے اور پھر اس میں ضمیر بھی موجود ہے۔ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اس حال میں کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں پھر تو ہم خسارے والے ہوں گے۔ تو یہاں بھی نحن عصبہ مبتدا خبر یہ حال ہے، جملہ اسمیہ سے پہلے واو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ حال کے عامل فعل کو بوقت قرینہ حذف کرنا جائز ہے، جیسے سالمن غانمن، اگر کوئی شخص بخیر و عافیت واپس لوٹ آیا ہے اور مال غنیمت لے کر لوٹا ہے تو آپ کہیں گے سالمن غانمن۔ اصل ہے آتیتا سالمن غانمن، تو آیا اس حال میں کہ تو سلامتی والا ہے اور مال غنیمت والا ہے، تو یہاں آتیتا یہ پہلے محذوف ہے۔ اسی طرح راشد مہدی کچھ شخص سفر پہ جا رہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ سر جاؤ، اس حال میں کہ تم ہدایت یافتہ ہو اور ہدایت دینے والے ہو اور ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہاں سر راشدن مہدین، یہاں آتیتا یہ فعل محذوف ہیں، تو یہاں پر وہ سفر سے واپسی آنا قرینہ ہے، یہاں سفر پر جانے کی تیاری یہ قرینہ ہے فعل کو حذف کرنے کا۔ لیکن حال کے عامل فعل کو حذف کرنا واجب ہے، کون سے حال کو؟ حال مؤکدہ، یہ بات یہاں چھوٹ گئی، حال مؤکدہ۔ حال مؤکدہ حال جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے منتقلہ اور ایک ہوتا ہے حال منعقدہ۔ منتقلہ اور مؤکدہ، دیکھیں یہ منتقلہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں، یہ ہے منتقلہ اور ایک ہے مؤکدہ، ٹھیک ہے۔ حال منتقلہ یہ وہ حال ہے کہ جو عارضی حالت ہوتی ہے
اور ذوالحال اس حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ جو حال بنتے ہیں وہ حال منتقلہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فاعل یا مفعول کی عارضی حالت ہوتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ فاعل یا مفعول یعنی ذوالحال دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جبکہ حال موقدہ جو ہے وہ دائمی حالت ہوتی ہے فاعل یا مفعول کی، اور عمومی طور پر غالب طور پر جو ذوالحال ہے اس حالت سے منتقل نہیں ہوتا اس حالت کی مخالف حالت کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو حال منتقلہ اور حال مؤکدہ۔ تو حال مؤکدہ جو ہے اس کے عامل فعل کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے زید ابو کا عطوفاً، تو اب زید تیرا باپ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی شخص وہ اپنے باپ سے ناراض ہے اور کسی وجہ سے اس کو ناراضگی ہوئی، تو اس کو سمجھایا جائے گا، کہا جائے گا زید تیرا باپ ہے، یعنی وہ تیرا کوئی دشمن نہیں ہے، تیرا باپ ہے تو لازماً جو باپ ہے وہ مہربان ہوتا ہے، تو وہ تجھ پہ مہربان ہے، تو زید ابو کا زید تیرا باپ ہے، اس حال میں کہ وہ مہربان ہے۔ اب عطوفاً یہاں پر یہ حال بن رہا ہے، اور یہ حال مؤکدہ ہے، کیونکہ جو مہربانی والی وصف اور حالت ہے باپ سے وہ جدا عام طور پہ نہیں ہوتی۔ تو عطوفاً سے پہلے احقہ یہ محذوف ہے، اثبتہ یا احقہ، تو معنی یہ ہوگا کہ زید تیرا باپ ہے، اس حال میں ثابت کرتا ہوں زید کی ابوت تیرے لیے اس حال میں کہ وہ مہربان ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں کہ دیکھیں، جب پہلے جملہ اسمیہ ہو، جیسے یہاں زید ابو کا جملہ اسمیہ ہے، اور اس کے بعد آگے جو جملہ واقع ہے اور اس میں حال آیا ہے، تو وہ جو بعد والا جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ کا جو مضمون ہے اس کے جملہ اسمیہ کا مضمون واقع ہو۔ جملہ اسمیہ کے بعد آگے جو جملہ آیا ہے وہ اصل میں جملہ اسمیہ کا کیا واقع ہو؟ مضمون واقع ہو، تو اس صورت کے اندر یہاں حال مؤکدہ کے عامل فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ باقی مضمون جملہ وہ ایک معروف بات ہے، اگر جملہ فعلیہ ہو تو اس کا فاعل یا اس کا جو مفعول ہے تو اس کی طرف آپ اس فعل کی نسبت کر دیں، یعنی فعل کا سے مصدر بنا لیں، تو فعل کا جو مصدر ہے اس مصدر کو فعل کے فاعل کی طرف آپ مضاف کر دیں، اور اگر مفعول ہے تو مفعول کو بھی ساتھ مصدر کے فاعل کے بعد ذکر کر دیں، تو یہ ہوتا ہے مضمون جملہ فعلیہ کا۔ اسی طرح جملہ اسمیہ ہے تو آپ یہاں جملہ اسمیہ ہے تو یہاں اس کی خبر جو ہے مسند اس کو لے لیں اور اس کو آپ مضاف کر دیں مبتدا کی طرف، جیسے ابوۃ زید لکا، یعنی زید کا تیرا باپ ہونا۔ تو یہ جو زید ابو کا ہے اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے نا احقہ، یہاں اس سے تھا پہلے احقہ عطوفاً، تو احقہ کا معنی کیا بنے گا؟ ضمیر کا مرجع کیا بنے گا؟ ابوت زید، میں زید کی تیرے لیے ابوت کو ثابت کرتا ہوں اس حال میں کہ وہ مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب جملہ اسمیہ کے بعد ایک ایسا جملہ واقع ہو جو اس جملہ اسمیہ کا مضمون ہو، تو اس صورت کے اندر اگر وہ حال مؤکدہ ہے تو اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یہ میں نے بتایا۔ اچھا، مزید یہ تو تھی حال کے بارے میں 4 باتیں، اب ہے ذوالحال کے بارے میں کہ ذوالحال یہ غالب طور پر معرفہ ہوتا ہے، اور اگر کبھی نکرہ ہو تو پھر ذوالحال کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے رأیت راکبا رجلا، میں نے دیکھا آدمی کو۔ یہاں دیکھیں ذرا، اب یہ ذوالحال کے بارے میں جو اہم باتیں ہیں وہ آپ توجہ سے سمجھ لیں۔ 5واں جو سٹاپ ہے یہ ذوالحال سے متعلقہ ہے۔ ذوالحال غالب معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو اس صورت میں پھر حال کی تقدیم واجب ہے، جیسے رأیت راکبا رجلا، تو اب یہاں اصل تھا رأیت رجلا راکبا، لیکن اگر یہاں پر رجلا کو مقدم کرتے، راکبا جو حال ہے اس کو مؤخر کرتے، جیسے عام صورت میں حال مؤخر ہوتا ہے، تو پھر یہ نسبی حالت ہے نا، نسبی حالت میں پھر صفت کے ساتھ التباس آ جاتا ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ راجلا موصوف اور راکبا یہ راجلا
کے بعد اگر راکبن آئے گا تو پھر ایسے لگے گا کہ جیسے راجلن موصوف ہے، راکبن صفت ہے، کیونکہ دونوں نکرے ہیں تو موصوف صفت بن سکتے ہیں۔ تو نسبی حالت میں پھر التباس آ جاتا ہے حال کا صفت کے ساتھ۔ اس سے بچنے کے لیے پھر یہ ضابطہ بنا دیا گیا کہ ذوالحال جب نکرہ ہوگا تو پھر حال کی تقدیم واجب ہے، جیسے رأیت راکبن رجلا، یہاں راکبن حال کو ہم نے مقدم کیا۔ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ذوالحال کے لیے فاعل یا مفعول صریح ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جو ذوالحال ہے وہ لازماً ہوتا تو فاعل ہے یا مفعول ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صراحتاً فاعل ہو یا صراحتاً مفعول ہو، وہ غیر صریح فاعل بھی اور غیر صریح مفعول بھی ہو سکتا ہے، جیسے الیہ مرجعکم جمیعا، تو الیہ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اس حال میں کہ تم سب کے سب اس کی طرف لوٹو گے۔ تو یہاں جمیعاً جو ہے مرجعکم کی ضمیر سے حال ہے، کم کی ضمیر سے، یہ کم ضمیر سے جمیعاً حال بن رہا ہے، تو کم اگرچہ مرجع کا مضاف الیہ ہے، لیکن اگر آپ معنی اعتبار سے دیکھیں تو یہ فاعل بن رہا ہے، کیونکہ جو لوٹنے والا ہے وہ قوم ہے، مخاطب قوم، تو اس وجہ سے یہ صراحتاً تو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ فاعل ہے، لیکن یہ معنوی لحاظ سے اگر غور کریں تو یہ فاعل ہے۔ اسی طرح لا تسر فی اللیل مظلما، نہ چلو تم رات میں اس حال میں کہ وہ رات اندھیری ہو، تو یہاں پر فی اللیل، لیل سے یہ حال بن رہا ہے، اور جو لیل ہے یہ بظاہر یہاں پر مفعول تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا تسر تو یہ فاعل تو اس میں مخاطب موجود ہے تو یہ مفعول ہے، لیکن یہ دیکھیں گے تو یہ غیر صریحی مفعول ہے، یعنی رات میں نہ چلو اس حال میں کہ رات اندھیری ہو، تو یہ ہاں بھی لیل جو ہے یہ غیر صریحی مفعول ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو فاعل ہے یا مفعول ہے تو وہ صراحتاً مذکور ہو یا صریحی ہو، بلکہ وہ غیر صریحی بھی ہو سکتا ہے۔